سکولو محمد پاشا نے 8 سال پہلے کی طرح اس دفعہ بھی اپنے قریبی دوست اور سرکاری اہلکار حسن پاشا کو خفیہ خط دے کر منیسا میں مرحوم سلطان سلیم دوم کے بڑے صاحبزادے مراد کے پاس بھیجا۔ 29 سالہ شہزادہ مراد نے خط کھول کر پڑھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ باپ کی وفات کا پڑھ کر اسے بہت صدمہ ہوا۔ اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وزیر اعظم سکولو پاشا نے اسے فلفور پایا تخت استنبول پہنچنے کا لکھا تھا۔ اس کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ کہیں اس کے بھائیوں میں سے کوئی استنبول پہنچ کر تخت پر قبضہ نہ کر لے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حذیفہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ترکیہ اردو۔ سود سے ویانا تک عثمانی سلاطین کی سیریز میں آج ہم آپ کو سلطان مراد سوم کے دور اقتدار کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، سلطان مراد کے 5 چھوٹے بھائی تھے جو سلطنت میں مختلف عہدوں پر فائز تھے۔ شہزادہ مراد فوراً اپنی والدہ نور بانو سے مل کر استنبول کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ تخت نشینی میں وزیر اعظم سکولو پاشا اس کی ضرور مدد کرے گا۔ جب وہ استنبول توپ کپی محل پہنچا تو سب اس کے منتظر تھے اور استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ تھا۔ وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ سکولو محمد پاشا نے جب اس کے ہاتھ پر بوسہ لینا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ ہی کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر سکولو محمد پاشا نے اس کے لباس کو آنکھوں سے لگا کر اپنی وابستگی اور وفاداری کا اعلان کیا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے تمام 5 بھائیوں کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ اس نے جنازے اور کفن دفن پر خود توجہ دی اور سارے عمل کی خود نگرانی کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے تخت نشینی کی مبارکبادیں وصول کی اور نیازیں تقسیم کی۔ جانثانی فوج اور دیگر افراد اس نیاز اور تحفے تحائف سے بہت خوش ہوئے۔ ان کے وارے نیارے ہو گئے کیونکہ نئے سلطان نے ان کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ وہ ایک ایسی سلطنت کے تخت پر بیٹھا تھا جس کی سرحدیں اب 20 ملین مربع کلومیٹر تک پھیل چکی تھیں۔ اب اسے اپنے آپ کو اس عظیم سلطنت کے قابل بنانا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی والدہ نور بانو کو محل میں اپنی حیثیت دلوانا اور منوانا تھا، اور وقت آنے پر وہ اب سکولو محمد پاشا سے بھی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطنت اب بہت سے سیاسی بحرانوں میں گھر رہی ہے اور اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد محل میں خواتین کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ ان میں سب سے زیادہ اجارہ داری اس کی والدہ نور بانو کی تھی۔ محل میں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والی خواتین موجود تھیں۔ رشوت اور بددیانتی بھی جڑیں پکڑ رہی تھی۔ یہ کس قدر درست تھا اسے معلوم نہیں تھا، لیکن سرکاری اہلکاروں میں نمایاں حیثیت حاصل کرنے والے اسفندیار اولو نسل سے تعلق رکھنے والے قیزل احمد لیگ کہلائے جانے والے شمسی پاشا شروع دن سے ہی سلطان مراد سوم کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے سلطان کو بہت سے تحفے تحائف پیش کیے۔ وہ بادشاہ کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ شمسی پاشا کی رشوت ستائی کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے: آج میں نے اپنے قبیلے کا انتقام آل عثمان سے رشوت دے کر لے لیا ہے۔ انہوں نے ہماری گود کو اجاڑا، اب میں نے رشوت دے کر ان کو اجاڑنے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ میں نے بادشاہ کو رشوت پیش کی ہے اور 40,000 سونے کی اینٹیں بہت بڑی رشوت ہے۔ یہ رشوت بہت بڑا لقمہ تھا جو میں نے ان کے منہ میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد وہ رشوت لینے میں عار محسوس نہیں کریں گے اور رشوت کی وجہ سے ریاستیں عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف سکولو پاشا کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے حربے ڈھونڈے جا رہے تھے۔ حکومتی امور میں مداخلت کافی حد تک شروع ہو چکی تھی۔ وزیر اعظم سکون سے کام نہیں کر پا رہا تھا۔ سلطان اکثر اوقات اس کے کاموں اور فیصلوں میں مداخلت کرتا اور اسے خاصی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ اس کے باوجود سلطنت پھیلتی جا رہی تھی۔ جارجیا، دربند، شیروان، کاراباغ اور آذربائیجان جیسے علاقے سنان، عثمان اور فرحت پاشا نے فتح کیے۔ عثمانی سلطنت میں شامل علاقوں کو ازسر نو منظم کیا گیا۔ سلطنت کو رومیلی میں 8، افریقہ میں 4 اور ایشیا میں 28 یعنی کل 40 صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ نقشے پر بحیر قیانوس سے کوہ قزاقاز اور حبشہ سے دریائے تونا کے ساحلوں تک یہ سلطنت پھیل چکی تھی۔ یہ سابقہ 20 مملکتوں پر مشتمل تھی۔ ان تمام علاقوں میں نظم و ضبط اور امن و امان قائم کیا گیا۔ 1578 عیسوی میں مراکش پر قبضے کی کوشش کرنے والے پرتگیزی بادشاہ
ڈون سیبستیان کو صلیبی لشکر سمیت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ کو عثمانی لشکر نے قتل کر دیا۔ اس دوران عثمانی سپہ سالار رمضان پاشا بیمار ہونے کی وجہ سے وفات پا گیا، تاہم لشکر نے اس بغاوت کو ختم کر دیا تھا۔ سلطان سلیمان خان کے صدر اعظم اور وزیر اعظم سقولو محمد پاشا نے نہ صرف سلطان سلیمان کا دور دیکھا بلکہ اس کے جانشین سلطان سلیم دوم کے 8 سالہ دور میں بھی بلا شرکت غیر اس عہدے پر براجمان رہا۔ سلطان مراد سوم کے دور میں بھی وہ اپنے منصب پر فائز تھا۔ بادشاہ اور خاص طور پر صفیہ سلطان کے اصرار پر سقولو محمد پاشا نے اپنا کام جاری رکھا۔ آخر کار سقولو پاشا 30 ستمبر 1589 عیسوی کو شام کے وقت ایک مجذوب بوسنیائی شخص جو ایک صدقہ مانگنے والے کے روپ میں تھا، اس نے پاشا کو خنجر سے زخمی کر دیا اور وہ شہید ہو گیا۔ یوں سقولو محمد پاشا کو ایک سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ وہ مجذوب شخص بوسنیائی تھا، لیکن اس قتل کے پیچھے کون سے لوگ تھے یا محرکات تھے، اس کو اس وقت کے حالات کے تناظر میں دیکھا اور سمجھا جا سکتا تھا۔ تاریخ میں اس حوالے سے کوئی خاص مواد موجود نہیں، بلکہ صورتحال کو حالات و واقعات کے پس منظر میں پرکھا جا سکتا ہے۔ سقولو پاشا بوسنیا کی فتح کے دوران استنبول آیا تھا۔ اپنی تعلیم و تربیت کی وجہ سے وہ صدر اعظم کے اعلیٰ عہدے پر پہنچے اور عثمانی حکمرانوں کا اعتماد حاصل کیا۔ وہ ایک طاقتور اور بااثر وزیر اعظم تھا جس نے 3 سلاطین کا دور دیکھا تھا، اور وہ سلطنت کے معاملات اور امور کو سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ پاشا اپنی وفات سے تقریباً 50 سال قبل سلطنت عثمانیہ سے وابستہ ہوا اور مختلف عہدوں پر فائز رہا۔ کپتان پاشا اور رومیل کا سردار بھی رہا۔ وہ سلطان سلیمان کے دور میں سلطنت کے قریب آیا۔ سلطان سلیم دوم کے دور میں وہ سلطنت کا مختار کل تھا۔ سلطان مراد سوم کے دور میں اس کی طاقت اور اختیار آہستہ آہستہ مانند پڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ پہلے 5 سال کافی با اختیار رہا۔ سقولو پاشا کی شہادت کے بعد سلطنت آہستہ آہستہ بکھرنا شروع ہو گئی۔ بار بار وزراء کی تبدیلی سے امور سلطنت کمزور ہوتے گئے۔ سلطان مراد سوم کے دور کے اہم واقعات میں ان کے بیٹے شہزادہ محمد کی رسم سنت بھی ہے۔ سنت کی رسم کے لیے 57 دن تک مسلسل تقریبات کا انعقاد ہوتا رہا۔ یہ دولت و ثروت اور طاقت کا کھلا اظہار تھا۔ یہ سلطنت کی عظمت اور شان کا بھی واضح اعلان تھا۔ سلطان مراد سوم کے بعد آنے والے 13 عثمانی سلطانوں کے دور میں وزارت سنت بنا دی گئی، اور اس کام کے لیے جرح محمد پاشا کے ذمہ صرف یہی کام تھا کہ وہ سنت کے مراسم کی نگرانی کرے۔ اس وجہ سے اسے انعام و کرام سے بھی نوازا گیا۔ صرف صفیہ سلطان نے اسے شہزادہ محمد کی سنت کے موقع پر 3000 سونے کے سکے، لباس فاخرہ اور قیمتی تحائف عطا کیے۔ اس کے علاوہ اس کی تنخواہ 10,000 سونے کے سکے اور دیگر مراعات مقرر کی گئی۔ سلطان مراد سوم 20 سال تک اقتدار میں رہا اور آخر کار 16 جنوری 1595 عیسوی کو استنبول میں فوت ہوا۔ اس کی عمر کے آخری حصے میں امور سلطنت کافی پیچیدہ اور کمزور ہو گئے تھے۔ تقریباً ہر سال وزیر اعظم بدلا جاتا، بہت سے سرکاری اہلکاروں کو مسلسل بدلا جاتا رہا۔ اکثر نااہل اہلکاروں کی وجہ سے سلطنت کو نقصان اٹھانا پڑا۔ سلطان مراد سوم کی وفات کے بعد اس کی موت کو 11 دن تک خفیہ رکھا گیا، اور اس وقت تک یہ خبر خفیہ رہی جب تک کہ اس کا بڑا بیٹا جو اس وقت مانیسا میں تھا، یعنی شہزادہ محمد کے استنبول آنے تک یہ موت راز ہی رہی۔ جب شہزادہ محمد استنبول پہنچا تو اسے جانشین مقرر کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی سلطان مراد سوم کی داستان۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان محمد سوم کی فتوحات اور مہمات کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔